عقیدے کے ساتھ ساتھ بچوں کی عبادت کی تربیت ہونی چاہیے، عبادتوں پر بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا مروا اولادکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10۔ یہ نماز کے سلسلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاکید ہے۔ دیکھیے ایک بات آپ نے احادیث میں سنی ہوگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبا قیام کروں گا، لمبی قرات کروں گا، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں گا، لمبی نماز پڑھاؤں گا، تو پھر اچانک پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں نماز میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا انشاءاللہ۔ یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چھوٹے بچوں کو لے کر مائیں مسجدوں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ یہ بچوں کی عبادت کی تربیت کا بڑا اہم باب ہے، مسجدوں میں بچوں کو لے کر آنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، فقہی مسئلہ، اور وہ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں، پوری نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں، سارے مصلیوں کو پریشان کرتے ہیں، کیا ایسی صورت میں بچوں کو لایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر بچہ تربیت کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اس قدر شریر ہے کہ وہ بچہ رکتا ہی نہیں ہے، بچوں کو، ماں باپ کے مصلیوں کو خوب تنگ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں بچے کی اس تربیت کی مصلحت سے زیادہ اہم ہوتی ہے مصلیوں کی نماز کی حفاظت۔ یہاں آپ بچوں کو لائیے نہیں، سمجھائیے، بلکہ بچے کو بتا سکتے ہیں دیکھو تم شرارت کرتے ہو اسی لیے لے کے نہیں جا رہا ہوں، اگلی بار اس شرط کے ساتھ آؤ گے صرف میرے ساتھ کھڑے رہو گے۔ یہ خود بچے کی تربیت کا بہت بڑا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی قباحت نمازیوں کے نقصان کی نہ ہو، بچوں کو بچپن سے، لڑکپن سے مسجد میں لانا یہ ان کی عبادتوں پہ تربیت کا بڑا اہم حصہ۔ مسجد سے تعلق اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بچے کا تعلق اگر بچپن میں مسجد سے آپ جوڑ دیں گے نا، کامیاب تربیت کا بہت بڑا راستہ آپ اپنا لیں گے۔ ہمارے بہت سارے ماں باپ ہیں، پیرنٹس ایسے ہیں جو آن لائن یا پھر گھر پہ بلا کر بچوں کو جو ہے ٹیوشن دیتے ہیں، جائز ہے، اور خاص طور پہ اللہ نے آپ کے پاس وسائل رکھے ہیں، پیسہ بھی ہے اور گھر میں سہولت بھی ہے، بچوں کو باہر آنا نہیں پڑتا، راستے میں تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا، خطرہ نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ کا یا کچھ کوئی غلط لوگ ان کو کچھ کر دیں، آپ لگتا ہے سیفٹی سیکیورٹی سب ہے، یہ سب ہے، بچے کو گھر میں ہی آپ ٹیوشن کروا لیتے ہیں، جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو میں بتاؤں گا، اس بچپن اور لڑکپن کی عمر میں اگر بچوں کو مسجد سے باندھنے اور جوڑنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تربیت میں خاص طور پہ عبادتوں کے معاملے میں مسجدوں سے بچوں کو جوڑنا، اس کا جو فائدہ ہے نا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مسجدوں سے جوڑنے کی فکر کیجیے۔ ہاں لانے لے جانے میں تکلیف ہوگی، تو جو پیسہ آپ ٹیوٹر کو دے رہے ہیں یا کوئی ٹیوشن پڑھانے والے استاد کو دے رہے ہیں، کچھ بھی، تو آپ وہ کسی کام کر لانے لے جانے کی ذمہ داری دے کر اس کو دے دیجیے، لیکن مسجدوں میں بچوں کو لائیے، مسجدوں کے ماحول میں ڈھلنے دیجیے، ملنے دیجیے، گھلنے دیجیے، تربیت کے لیے بڑا اہم حصہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادتوں پر تربیت کے لیے مسجدوں تک لانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو حدیث کہی 7 سال کا جب بچہ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی دونوں کے لیے، تو نماز پڑھنے کا حکم دو، پڑھنا پڑے گا، 5 وقت کی نماز ان کو پڑھائی جائے گی۔ اور کیا کرنا پڑے گا؟ نماز جب 3 سال تک بولتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ترغیب دلاتے رہیں گے، 10 سال کے ہو جائیں اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تنبیہ کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو، تنبیہ کرنے کے لیے ان کو مارنے کا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ یہ کون سی مار ہے؟ وہ نہیں جو جہالت پر مبنی ہو، جس میں غصہ ہوتا ہے۔ آدمی تربیت کے لیے نہیں مارتا، اپنا غصہ نکالنے کے لیے مارتا۔ 2 مار میں بڑا فرق ہے۔ ایک مار وہ ہوتی ہے جو تربیت کرتی ہے، اور دوسری مار وہ ہوتی ہے جو آدمی کی تربیت نہیں کرتی، صرف آدمی کا فرسٹریشن، آدمی کا غصہ، آدمی کی جھنجھلاہٹ جو ہوتی ہے اس کو نکالنے کا ذریعہ بنتی۔ اسے تربیت نہیں کہتے، اس کا تربیت سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ کئی بار یہ مار بچے کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ مار جو غصہ نکالنے کے لیے ماری جاتی ہے نا، غصہ نکالنے والی مار، فرسٹریشن نکالنے والی جو مار ہے، وہ بچے کو اکثر بگاڑ دیتی ہے۔
لیکن یہ مار جو تربیت والی ہوتی ہے چوٹ بڑی نہیں لگتی لیکن بچے پہ لگتی ہے. باپ اگر مارے تو بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, درد نہیں, ابو مارے. ماں اگر مارے بچے کو بہت برا لگتا ہے, امی مارے. یہ جو مار ہے نا اس کا سہارا لیجئے, بچوں کی تربیت ایسے کیجئے کہ یہ بچے آپ کے یقین کریں کہ یہ عبادتوں کے شوقین خود بخود ہوتے جائیں. ایک طرف شوق ہو شروع سے اور ایک مرحلے کے بعد خوف بھی ہو, ایمان دونوں چیزوں کے درمیان چلتا ہے, وہ جو ہے آپ کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا. اور یہ مسئلہ روزوں کے سلسلے میں بھی ہے, میں صرف عبادات کہہ کر نماز کی مثال دے رہا ہوں, لیکن یہ روزوں کے سلسلے میں بھی ہے. آپ نے سنا صحابیات نے یہ بات کہی, ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے, جب وہ بھوک سے رونے لگتے تو ہم کیا کرتے, کچھ کھلونے وغیرہ دے کر ان کو بہلا لیتے. روزہ فرض نہیں, بلوغت کے بعد فرض ہے, لیکن تربیت کے لیے ان سے روزے بھی رکھوائے جاتے. یہ چیز ہونی چاہیے. بچوں سے اذکار کی پابندی کروائیں. عبادتوں کا جو مکمل باب ہے, نماز, روزہ ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اذکار ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں تربیت کا ایک اہم باب, اس پر بھی توجہ دینی چاہیے.